میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب مقطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب جمعہ رات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ کنز العمال کی یہ حدیث میں نے آپ کو بیان کی، جسے امیر اہل سنت نے اپنے رسالے مسافر کی نماز میں نقل کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور حدیث سنیے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس سے پہلے کہ بیان کا موضوع کی طرف آؤں، کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں۔ ہر اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں کریں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بنانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اچھا، نیتیں کرنے والے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ذرا آنکھیں جھکا کر، سر کو جھکا کر بیٹھ جائیں، کیونکہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، یہاں وہاں توجہ ہونے کی وجہ سے نیتیں ہو نہیں پاتی جیسے کہ نیتیں کرنی چاہیے۔ نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہونی بہت ضروری ہے۔ تو حسب حال چونکہ نیتیں کرنی ہے، تو اس میں باقاعدہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ انگلش میں کنسنٹریٹ ہونا چاہیے، پوری توجہ ہونی چاہیے کہ ہاں میں یہ کرنے کی نیت رکھتا ہوں۔ کنفرم ایک اندر سے ایک آپ کو ایک فیل ہوگا ہاں کہ یہ میں کر رہا ہوں۔ تو اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، حتی الامکان 2 زانوں بیٹھنے کی کوشش کروں گا ادب اور احترام کی نیت سے۔
ہو سکا تو نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے اجتماع میں شریک رہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام و شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سنت و بھرے بیان میں اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری پیاری اور مبارک سیرت کی کچھ جھلکیاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ بڑے ہی عبادت گزار، دنیا سے بیزار اور اللہ تعالیٰ کے بے مثال فرما بردار بندے تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا چوتھا نمبر آتا ہے، اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ دین اسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، اس کے قریب بھی نہیں گئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے آپ نے سلام عرض کیا۔ حق بات بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے تھے، نہ حکمرانوں نہ بادشاہوں کے رعب و دبدبے میں آیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ وہ پیاری اور مبارک شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے علم البقاء یعنی احوال آخرت کے علم پر کلام کیا، مشقتوں تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہتے، وعدہ نبھاتے، وصیت پوری فرماتے، مصائب اور آلام پر صبر کرتے، ساری عمر لوگوں سے بلا ضرورت میل جل رکھنے سے کتراتے رہے، نیز فضولیات کو ترک کرتے ہوئے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنے کا شرف پاتے رہے۔ آپ کی سیرت پاک کی جو زبردست خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت کا بہت غلبہ آپ کے سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا سے بے رغبتی، مال و دولت سے بے رغبتی اور جاہ و منصب وغیرہ کے حوالے سے یا اس طرح کے کسی بھی چیزوں کے حوالے سے اور آخرت کی طلب کے حوالے سے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ملتے ہیں، آپ کا اس پر شدت کے ساتھ گویا کہ ایک عمل تھا، بہت شدت اس معاملے میں آپ کے اندر، اور آپ اپنی حیات مبارکہ میں انتہائی زاہد و عابد رہے۔ زاہد زہد یعنی دنیا سے بے رغبت، دنیاوی مال و اسباب سے بے رغبت رہتے۔ تو اس طرح کی آپ کی پیاری اور مبارک سیرت کو پڑھنے کا موقع ملا تو چاہا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ آپ کی مبارک سیرت کے چند پہلو مدنی چینل کے ناظرین اور میرے آکولہ مہاراشٹر کے اسلامی بھائیوں کے لیے بیان کروں، اور ہم ان کے عطا کردہ مدنی پھولوں اور جو دیگر بیانات کا جو حصہ ہے اس سے کاش نفع اٹھانے میں کامیاب ہو سکیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ بیان کردہ مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی حتی الامکان ہم کوشش بھی کریں گے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔
جبکہ اس طرح کے شخصیات کا انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر اولیاء کاملین وغیرہ کا جو بیان کیا جاتا ہے نا میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں بہت سارے مدنی پھول پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی سیرت، ان کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، کیونکہ یہ اسی دنیا میں جیتے ہوئے یہ سب کچھ کر گئے، اور ہم بعض باتوں میں ایسا ہے کہ جانتے ہوئے بھی انجانے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور عموماً ایسے معاملات میں ہمیں نقصان کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 6 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، مساکین سے محبت کرنا۔ نمبر 2، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنا، اونچے درجے والوں کی طرف نہ دیکھنا۔ نمبر 3، ہر حال میں حق بات کرنا اگرچہ کڑوی ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ قطع تعلق کریں۔ اور نمبر 6، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنا۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مساکین سے محبت کرنے، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے اور اونچوں کو نہ دیکھنے کا انداز، حق بات کہنے کی جرت اگرچہ کڑوی ہو۔ حق بات عموماً سچی بات، حق بات عموماً کڑوی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ قطع تعلق کریں۔ ارے یہ بھی توڑ کے بیٹھا ہے، میں کیا کروں؟ اپنا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی مانع شرعی یعنی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو آگے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیجیے۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، درازی عمر بالخیر کی خواہش رکھتے ہیں، بری موت سے بچنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور بہت ساری نعمتوں کو پانے کا آپ ذہن رکھتے ہیں، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور اکولا شہر میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، اگر آج ابھی اس وقت اسی گھڑی اگر آپ کا ذہن بنتا ہے کہ میری فلاں رشتہ دار کے ساتھ تعلقات درست نہیں ہیں، ترکیب صحیح نہیں ہے، اور آپ یہ بھی کا جواب مل گیا کہ اگرچہ اس نے تعلق توڑا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ شرعی رکاوٹ نہیں ہے، برائے کرم فوراً اپنے ان رشتہ داروں سے صلح کر لیجئے، دوستی کر لیجئے، تعلق بحال کر لیجئے، خود آگے بڑھ کر ترکیب بنا لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل اس سے اس کی دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں اور برکتیں ہیں، رب نے چاہا تو ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہماری ذات پر، ہمارے کردار پر، بلکہ یقین مانی ہماری روح پر، ہمارے قلب پر، ہمارے ظاہر و باطن پر اس کے اتنے پیارے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے اور غم میں، تکلیف میں، دکھ میں لوگ اس کا ساتھ دیں، اگر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے، اچھا میل ملاپ رکھتا ہے، بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ، بعض لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں، اکیلے رہ جانے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کا بغور جائزہ لیں۔ آخر کیا بات ہے آپ اکیلے رہ جاتے ہیں؟ آخر کیا بات ہے کہ آپ کا کوئی دوست نہیں بنتا؟ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دوست نہیں ہوتا، کئی ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ارے بھائی کون پیار نہیں کرتا آپ سے؟ کوئی پیار نہیں کرتا۔ کیوں پیار نہیں کرتا؟ آخر آپ سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ آپ میں معاذاللہ ایسے کیا کانٹے ہیں، آپ کے اندر ایسی کیا چبھن ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنی تنقید کرتے ہیں، اتنی تنقید کرتے ہیں،
اتنا طنز کرتے ہیں، اور اگر اصلاح کرتے بھی ہیں تو اصلاح کرنے کا انداز اتنا ان کا کڑوا ہوتا ہے. آپ بولو گے ابھی تو تم نے کہا تھا کہ سچی بات کو اگرچہ کڑوی ہو، سچی بات کو اگرچہ کڑوی ہو، کو بات کرنے کی کوئی طریقہ کار اور حکمت عملی ہوتی ہے. اور یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، اور اولیاء کاملین کی پیاری پیاری سیرت سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بات کرتے تھے تو کتنا ماحول بنا کر اور بڑی پیارے انداز سے حق بات کہتے تھے. اللہ اس کے رسول کے لیے بات کرنی ہے نا بھائی، ثواب چاہیے نا بات کرنے میں، تو ثواب تو تبھی ملے گا نا جب وہ بات اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کہی جا رہی ہوگی. اگر ارشادات سے ہٹ کر کہی جا رہی ہوگی اور آپ اپنے دماغ کی اختراع اور اپنا مزاج لا کر، نہیں میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میں کہاں بولتا کسی کے باپ سے ڈرو، اللہ سے تو ڈرو یار، اللہ سے تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے نا، لوگوں کے دل آزاریوں سے تو ڈرو یار، ان کی حق تلفیوں سے تو ڈرو. تو عموماً اس طرح کے غیر جو حکمت عملی سے بالکل کورے ہوتے ہیں نا، کوئی ترکیب نہیں ہوتی ان کی، کوئی انداز نہیں ہوتا، ایسے لوگ عموماً معاشرے میں اکیلے رہ جاتے ہیں، گھروں میں اکیلے رہ جاتے ہیں، خاندانوں میں اکیلے رہ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. میٹھے بول، یہ میرے باپا امیر اہل سنت کا بہت خوبصورت و پیارا رسالہ میٹھے بول، یہ رسالہ لے لیجئے، نیت کر لیجئے. میٹھے بول ہے کوئی نیت کرتا ہو کہ انشاءاللہ مقتد المدینہ سے یہ رسالہ لوں گا اور پڑھوں گا؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ میٹھے بول، ماشاءاللہ یہ ضرور پڑھیے، اللہ توفیق دے، بار بار پڑھیے. اور ساتھ ہی ساتھ خاموش شہزادہ، یعنی یقین مانیے یہ دو جو رسالے کو میں نام دے رہا ہوں نا، ساتھ غیبت کی تباہ کاریاں ملا لیں اور وہ ملا لیں. اب میں جتنا نام لوں گا تو وہ بڑھتا جائے گا اور میرا پچھلا رہ جائے گا، بیان کرتا رہ جائے گا. یعنی میٹھے بول، یہ بھی مختصر رسالہ آپ کے سامنے اس اسکرین میں نظر آ رہا ہے. اور خاموش شہزادہ، یقین مانیے یقین مانیے یقین مانیے، میرے اپنے یہ قلب یا ضمیر کی یہ آواز ہے. اگر کوئی شخص ہر دل عزیز بننا چاہتا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے، شہرت طلبی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، واقعی ایسا شخص جو بولے تو میٹھا بولے اور ورنہ چپ رہے، اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. اور اس طرح کا جو چاہتا ہے مزاج، وہ یہ دو رسالے پڑھ لے اور اللہ توفیق دے تو اسے گھول کر جو ہے نا پی لے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے اور میرے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی یہ نصیب فرمائے. تو یہ دو رسالے پڑھنے کی کون نیت کرتا ہے؟ یہ خاموش شہزادہ تو ہر ماہ کی پہلی پیر شریف کو پڑھنا ہوتا ہے، ہر ماہ کی پہلی پیر شریف کو پڑھنا ہوتا ہے. یہ تو ہمارے وہ یوم کفل مدینہ کا حصہ ہے، یہ تو پڑھنا ہی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور میرے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی یہ توفیق نصیب فرمائے. اور ساتھ اس کے میٹھے بول پلس کر لیں. یہ دو رسالے ہے کوئی جو آئندہ 72 گھنٹے بولوں یا 41 یا 26 گھنٹے بولوں، کہ آئندہ 26 گھنٹے میں کوئی ہے جو یہ دو رسالے ساتھ پڑھنے کی نیت کرتا ہو؟ نیت دیکھا دل کے ارادے کو کہتے ہیں. مقتد المدینہ سے بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ مل جائے، طلب کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی امید ہے یہ دو رسالے ملیں گے. چلیں ورنہ کم از کم اس کو 72 گھنٹے کے اندر اندر پڑھنے کی نیت کر لیں. within 72 hours یہ دو رسالے، میٹھے بول اور خاموش شہزادہ. تو اللہ کی رحمت سے بولنے کی ہم کو تھوڑی بہت تمیز نصیب ہوگی کہ اگر حق بات اور سچ بات کرنی بھی ہے تو اس کے بھی کرنے کے جو طریقہ کار ہے انشاءاللہ تعالی وہ ملیں گے. پھر مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے کہ سوال باپا تو سوالات ہوتے ہیں. سوالات کے جوابات میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری باتیں اگر آپ غور کریں بڑی اسٹریٹ فارورڈ اور وہ جس کہتے ہیں نا یار بڑی سچی بات کر دی، اگرچہ وہ بات بظاہر جیسے اس کو کہتے ہیں سچی بات کڑوی ہوتی ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے، لیکن بڑا شوگر کوٹڈ کر کے خوبصورت انداز سے باپا ڈیلیور کرتے ہیں کہ لینے والا کتنے خوبصورت انداز سے اس کو لے رہا ہوتا ہے. سمجھانے کا انداز، بتانے کا انداز، اصلاح کا انداز کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ رسالے پڑھیں اور باپا کا مدنی مذاکرے دیکھیں
تو تحریر بھی ملے گی اور پریکٹیکل بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اس کو عام کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 2 رسالے جو میں نے عرض کیے، یہ اور مدنی مذاکرہ، اس کے پڑھنے اور دیکھنے کو برائے کرم عام کریں۔ ہم ظاہر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہیں کہ ہم یہ جذبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ اس راہ پر چلنے والوں کے لیے بڑا مطلب کہ پیارا تحفہ ہے کہ یہ اس کو لے کر چلیں۔ جس کو انشاءاللہ تعالی یہ میٹھے بول، خاموش شہزادہ اور مدنی مذاکرے جیسے تحفے ملیں گے، اس کی زندگی میں مدنی انقلاب آنے کی امیدیں بہت بڑھتی چلی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے میرے پاس آ کر کہا، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن زکوٰۃ کے عاملین کو مقرر کیا ہے وہ بعض ہم پر زیادتی کرتے ہیں، تو کیا ہم ان سے اپنا کچھ مال چھپا لیں؟ بعض کرتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنا مال ان کے سامنے رکھو اور ان سے کہو کہ جتنا حق بنتا ہے اتنا لے لو، جس میں حق نہیں بنتا اسے چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر وہ ظلم کریں تو ان کا یہ ظلم نیکیوں کی صورت میں کل بروز قیامت تمہارے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ اس وقت ایک شخص نے آپ سے اس معاملے میں کچھ کلام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذاتی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میرے گلے پر چھری بھی رکھ دو اور مجھے یقین ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو چھری چلنے سے پہلے نافذ کر سکتا ہوں تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو پہنچانے اور ان کو نفاذ کا کیسا عظیم جذبہ رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ان کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا پہلو، حضرت سیدنا عبداللہ بن خراش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے روضہ میں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسے خیمے میں بوری کے بنے ہوئے بستر پر تشریف فرما دیکھا۔ آپ کی زوجہ جو تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں جو ہوتی تھی وہ زندہ نہیں رہتی تھی۔ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ اولاد کے زندہ نہ رہنے پر، تو فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہماری اولاد کو، یہ دیکھیے یہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے بہت پیارا مدنی پھول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، آپ کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ہماری اولاد کو دار فانی یعنی دنیا سے ہمارے فائدے کے لیے دار بقا یعنی آخرت کی طرف منتقل کر دیا۔ اتنی خوبصورت و پیاری سوچ، یقین مان۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ اس بوری کے بستر کے بجائے کوئی نرم بچھونا کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہائے ہائے، فرمایا اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، تم اپنے لیے جو چاہو کرو۔ ارے مجھے میرے حال پر، وہ اپنے اس حال میں خوش تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس حال میں خوش تھے، اور جو اولاد آپ کی زندہ نہیں رہتی تھی اس کے معاملے میں آپ کی مدنی سوچ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، کروڑ رحمت ہو۔ آپ کا زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی بھی کیا بات ہے کہ آپ کو عراق جانے کا مشورہ دیا گیا کہ آپ عراق جائیے، تو آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچوں گا تو اہل عراق دنیا لے کر میرے پاس آئیں گے،
جبکہ مجھ سے میرے خلیل محبوب رب جلیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ پل صراط کے علاوہ بھی ایک ایسا راستہ ہے جو بہت زیادہ پھسلن والا ہے، لہذا اس پر اقتدار کا بوجھ لے کر پہنچنے سے بہتر ہے کہ تم اس سے آرام و سکون کے ساتھ نجات پا جائیں۔ واقعی جو اقتدار ہے، اب وہ سمجھ، اللہ کرے کہ اقتدار والے کو سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم ہو آپ ہو، کہ کتنے لوگوں کے حقوق اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اقتدار تھا، مگر آپ کی کیفیت کسی زہد، تقوی، پرہیزگاری والی، نمازوں کی پابندی والی تھی۔ تو اقتدار آنا، قہر و تسلط آنا، لوگوں کا ماتحت آ جانا اور خود کوئی بڑا بن جانا، یہ آسان نہیں ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے ہمارے ان تمام افعال اور اعمال اور کردار اور جو کچھ ہم نے کیا اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا کہیں گے؟ اصل میں اس میں اتنی بعض اوقات لذت ہوتی ہے، اتنی لذت ہوتی ہے، چاروں طرف سے بعض اوقات واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، بہت عزت مل رہی ہوتی ہے، بڑا اس میں معاملہ ہوتا ہے یار، بندہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نکل نہیں پاتا۔ ہماری نفسوں نے ہمیں جیسے جکڑ کر رکھا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے اس منصب کو قبول کیا، مگر وہ خوف خدا والے تھے، دیانت والے تھے، قیامت کی پرسش سے ڈرنے والے تھے، تقوی اور پرہیزگاری والے تھے، پھر ان کو ان چیزوں کی خواہش اور ہوس نہیں تھی، اور فی زمانہ ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری، ایسا خوف خدا کہاں سے لائیں یار؟ جو اللہ سے اس قدر ڈرتا ہو، بے پرسش بخشش کی تمنا رکھتا ہو۔ بس اب اتنا زہد و تقوی سید ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا میں بیان کر رہا ہوں، اور ساتھ ان کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا چھوڑ دو اور تمہیں اپنے بستروں پر بھی سکون نہ ملے۔ اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے درخت بنا دیتا جسے کاٹ دیا جاتا اور اس کا پھل کھا لیا جاتا۔ یہ خوف خدا، کیسا خوف خدا تھا؟ حساب آخرت کا خوف، میٹھے اسلامی بھائیوں، حساب آخرت کا خوف۔ اور یہ آج ہمارے پاس کتنا ہے یہ خوف، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی اتنی پیاری کیفیت ہوا کرتی تھی اور ایسے زبردست مبلغ تھے آپ کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں جندب غفاری ہوں، اپنے شفقت و نصیحت کرنے والے بھائی کے پاس جمع ہو جاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سفر پر جاتا ہے تو کیا وہ زاد راہ، یعنی سفر میں کام آنے والا ضروری سامان ساتھ نہیں لیتا جس سے ضروریات پوری ہوں، اپنی منزل تک پہنچ سکے؟ لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا، جو سنو، قیامت کا سفر سب سے طویل ہے، اس کے لیے خوب زیادہ راہ تیار کرو جو تمہارے کام آ سکے۔ حاضرین نے پوچھا، وہ کیا ہے جو اس میں ہمارے کام آئے؟ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے
فرمایا بڑے بڑے دشوار کاموں سے بچنے کے لیے حج کرو، روز قیامت کی گرمی اور تپش سے حفاظت کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں بھی روزے رکھو، قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز ادا کیا کرو، حساب کے دن کی پیشی کے لیے اچھی بات کہو اور بری سے باز رہو، قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے اپنا مال صدقہ کرو، دنیا میں صرف 2 قسم کی محفل اختیار کرو، ایک وہ جو طلب آخرت کے لیے ہو اور دوسری وہ جو طلب حلال کے لیے، اور ان کے علاوہ کوئی تیسری محفل اختیار نہ کرنا کہ اس میں تمہارے لیے کوئی نفع نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اسی طرح اپنے مال کو بھی 2 حصوں میں بانٹ لو، ایک حصہ اہل و عیال پر خرچ کرو اور دوسرا راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو، ان کے علاوہ کوئی تیسرا حصہ مت بناؤ کہ اس میں سراسر نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے فرمایا لوگو حرص یعنی لالچ سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی تم اسے پورا کر سکتے ہو۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کاش 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 ان کے عطا کردہ ان مدنی پھولوں پر عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش روزوں کی ترغیب، قفل مدینہ کی ترغیب، صدقہ و خیرات کی ترغیب، نیک اور اچھی مجلسوں میں بیٹھنے کی ترغیب، راتوں میں نماز پڑھنے، تہجد یا صلاۃ اللیل وغیرہ نمازیں رات کی تاریکی میں پڑھنے کی ترغیب، گویا کہ مدنی انعامات کا عامل بنانے کا جیسے کہ مدنی ذہن دیا جا رہا ہے۔ میں دعوت اسلامی والے ایک بولی بھی عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آپ بہت عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے، نیکوکار تھے، زاہد و عابد تھے اور کتنے زبردست مبلغ تھے، اور آپ کا یہ ایک ترہ امتیاز کہ آپ جو کچھ کہہ رہے تھے آپ اس کے کس قدر عامل تھے، کیونکہ یہ ہمارے جو اسلاف، ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے نزدیک یہ ارشاد ہوتا تھا وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ اللہ ہمارے حال پر رحم کر، ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچا، ہمیں باعمل مبلغ بنا، ہمیں باعمل نیکی کی دعوت دینے والا بنا۔ اے اللہ قیامت کی پرسش، قیامت کے حساب، قیامت کی شرمندگی سے بچا، دنیا کی بھی شرمندگی اور زوال نعمت سے بچا، آخرت کے بھی معاملات میں سختیوں میں آسانی عطا فرما دے۔ کاش ہمیں مدنی سوچ ایسی نصیب ہو جائے، لیکن کیا کرے نفس امارہ کا، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مارتا ہے۔ عجیب حال ہے ہمارا، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔ نہ گناہ چھٹتے ہیں، نہ غفلت چھٹتی ہے، نہ آنکھ قابو آتی ہے، نہ زبان قابو آتی ہے، نہ قلب پر کوئی قابو رہتا ہے۔ عجیب حال ہے، نیکیاں ہو نہیں پا رہی، گناہ سے رک نہیں پا رہے۔ آئے 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 آئے، بنے گا کیا ہمارا؟ آہ کثرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا، آہ کثرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا۔ کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوتا، کاش
اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، اور مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا۔ آہا سلب ایما کا خواب کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے۔ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا ہو جائے، کاش نیکیوں کرنے کی توفیق نصیب ہو، ہم واقعی نیک بن جائے، سچے بن جائے، اچھے بن جائے، ہمارا دل تلاوت میں لگے، ہمارا دل روزوں میں لگے، گناہوں کا خیال ہی جیسے کہ ہمیں لرزا کے رکھ دے، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمیں نیک بنا، ہمیں نیک بنا، تیری پسند کا بندہ بنا، تیری پسند کا بندہ بنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کے امراض کو شفا نصیب کر دے، نیکیوں کی توفیق دے دے، گناہوں سے بچنا نصیب کر دے، اور ہمارا عمل تیرے لیے خالص کر دے، تیری رضا کے لیے کر دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، آج تک جو کام کیے جو نہیں کیے اس کے شر سے پناہ نصیب فرما دے، کرم کر دے، فضل کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، توبو الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری پیاری سیرت پاک کا بیان جاری تھا۔ زندگی کے آپ کے بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں،
حضرت سیدنا ابو بکر بن منقدیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام کے گورنر حضرت سیدنا حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 300 دینار ہدیہ بھیجا اور کہا کہ ان سے اپنی ضروریات پوری فرما لے. آپ نے وہ ہدیہ لوٹا دیا اور فرمایا کہ ہمیں تو سر چھپانے جتنی جگہ اور کچھ بکریاں جو شام کو لوٹ آیا کریں اور ایک باندی جو ہماری خدمت کر سکے کافی ہے، جو اس سے زائد ہو ہم اس سے ڈرتے ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی نے مجھ سے کہا آپ فلاں فلاں کی طرح جائیدادیں کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا مجھے امیر بننے کی خواہش ہی نہیں ہے. آئے ہائے ہائے، ہاں سنو یار، کہتے ہیں مجھے امیر بننے کی خواہش ہی نہیں ہے، بلکہ میرے لیے تو ہر دن پانی یا دودھ کا ایک گھونٹ اور ہفتے بھر میں گندم کا صرف ایک فقیس یعنی ایک پیمانے کا نام ہے، یہی کافی ہے. کیسی قناعت تھی ان کو یار، اور کتنی پیاری بات کر دی انہوں نے. کیا کمال کا مدنی پھول ہے، مجھے امیر بننے کی خواہش ہی نہیں ہے. اس دور میں اب یہ جملہ کس کی زبان سے نکلے؟ میں نے سنا ہے امیر اہل سنت کی زبان سے اس طرح کے مفہوم کی باتیں سنی ہیں. باقی پیسہ آتا کس کو برا لگتا ہے؟ یہ تھی ان کی پیاری پیاری سیرت، مجھے امیر بننے کی خواہش نہیں ہے. کاش حقیقی معنوں میں یہ تمنا، یہ آرزو، یہ دعا نصیب ہو جائے، حقیقی معنوں میں سچی انداز سے لوگوں کی واہ چاہنے بتانے دکھانے کے لیے نہیں، واقعی ہمارے قلب کی یہ تمنا، ہمارے قلب کی یہ آرزو بن جائے. امیر بننے کی خواہش نہیں ہے، بس اللہ اتنا دے کہ اس کی ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ بنے، کسی کے محتاج نہ بنے، اور ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں. اللہ تعالیٰ زائد مال کی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات میں عرض کرتا ہوں مشکاۃ شریف میں سے پڑھ کر، کہ میں نے عرض کی نا کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرح کے کئی ارشادات ہیں، جس کو سامنے رکھے تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ان پر جیسے کہ بڑی شدت کے ساتھ عمل کرنے کا ذہن رکھتے تھے. میں چند روایتیں بیان کرتا ہوں. چنانچہ حدیث سنیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم میں تم پر فقیری سے خوف نہیں کرتا، لیکن میں تم پر اس سے خوف کرتا ہوں کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جیسے تم سے پہلے والوں پر پھیلا دی گئی تھی، تو تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا. یعنی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کرام کو ڈرانے اور احتیاط برتنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دنیاوی ناجائز رغبت اور ہلاکت یعنی کفر و طغیان سے محفوظ فرمایا ہے. وہ حضرات بادشاہ و امیر ہو کر بھی دنیا میں پھنسے نہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی خلافت کے زمانے میں ایک ہی کرتا تھا
جسے دھو دھو کر پہنتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے لیے گھر میں کپڑا نہ تھا، پہنے ہوئے کپڑے دھو کر انہی میں آپ کو کفن دیا گیا۔ میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے زمانے خلافت میں فرمایا کہ میں اپنی تلوار فروخت کرنا چاہتا ہوں کہ آج گھر کا خرچ چلا سکوں۔ یہ ان حضرات کی کیفیت تھی۔ ایک اور حدیث سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، الہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ گھر والوں کی روزی باقدر ضرورت مقرر فرما۔ کفافن کا لفظ ہے حدیث میں، اور ایک اور روایت میں بقدر کفایت۔ اس کی شرح مفتی صاحب کچھ یوں لکھتے ہیں کہ کفاف بنا ہے رکنا، اس سے مراد وہ مال ہے جو انسان کو سوال کرنے سے بچائے، بھیک سے روک لے، یعنی بقدر ضرورت۔ مالی ضرورت ہر شخص کی مختلف ہے، لہذا کفاف بھی ہر شخص کا علیحدہ۔ اس فرمان عالی میں امت کو تعلیم ہے کہ بقدر ضرورت مال پر قناعت کریں، یعنی قناعت جو اللہ نے دیا بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، مال 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 نہیں۔ تو جو بقدر ضرورت مال پر قناعت کریں، زیادتی کی ہوس میں ذل و خوار نہ ہو۔ آگے ایک اور حدیث سنیے کہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا، بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پہ قناعت دی، یعنی جسے ایمان، تقوی و بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ چار نعمتیں مل گئی، اس پر اللہ کا بڑا ہی کرم ہو گیا، فضل ہو گیا، اور وہ کامیاب رہا، دنیا سے کامیاب گیا۔ کون سی چار چیزیں؟ ایمان و تقوی، بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر۔ ایمان، تقوی، بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ چار نعمتیں مل گئی، اس پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہو گیا، کرم ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ تو باقی کو فنا ہونے والی پر اختیار کرو۔ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا آخرت کی ضد ہے، اپوزٹ۔ ہاں، دنیا سے محبت کرنا آخرت اور رضا الہی کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ مال سے محبت بچوں کی پرورش، عزیزوں کے حقوق ادا کرنے، حج و قربانی و زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بہرحال اچھا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا قول مفتی احمد یار خان نعیمی نقل فرماتے ہیں کہ علم اور عقل اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، دنیا میں منہمک نہ ہو جائے، ایکسٹرا آرڈنری جو انوالو ہو جاتے ہیں، اس سے بچنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، اور اس سے بچنے کی ہم میں سے ہر ایک کو پکی کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ایک اور پیاری حدیث سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے صبح پائے، صبح کرے، صبح پائے کس حال میں؟ اس کے دل میں امن و امان ہو، اپنے جسم میں تندرستی، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا پوری کی پوری جمع کر دی گئی۔ کتنی اہم ترین حدیث ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ارشادات کو سمجھنے اور
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے ہاتھ میں میرآت شریف ہے، شرح مشکات. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مشکات شریف کی شرح لکھی ہے وہ ہے اس کی جلد نمبر 7 اس میں سے شروع میں نرمی دل کا بیان ہے. اس میں سے کچھ حدیثیں پڑھ کر میں نے آپ کو سنائی ہے. بہت پیارا عنوان ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے. دنیا سے بے رغبتی، مال سے بے رغبتی اور دل میں ایک نرمی اور پیار پیدا کرنا، یہ رقاق کہلاتا ہے، نرمی دل کا بیان. کتاب الرقاق. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حدیثیں جو آپ کے سامنے رکھی، بیان کی، اب آپ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے اور میٹھے فرمانوں کو سامنے رکھیں. یہ گویا کہ اس پر بڑا ان کا پریکٹیکل عمل تھا. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مال میں 3 حصے دار ہوتے ہیں. نمبر 1 تقدیر. یہ وہ حصے دار ہے جسے بھلائی اور برائی یعنی مال یا تجھے ہلاک کرنے میں تیری اجازت کی حاجت نہیں. دوسرا حصے دار تیرا وارث، اسے اس بات کا انتظار ہے کہ تو مرے اور یہ تیرے مال پہ قبضہ کر لے. اور تیسرا حصے دار تو خود ہے، مذمت کیا ہوا. یقیناً تم ان دونوں حصے داروں کو عاجز نہیں کر سکتے، لہذا اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دو. تقدیر کا معاملہ تقدیر ہے. وارثوں کو کہاں سے تم عاجز کرو گے؟ تو جو تمہارا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے میرے مال میں یہ اونٹ سب سے بڑھ کر پسند ہیں، اس لیے میں انہیں خیرات کر کے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کرنا پسند کرتا ہوں. یہ تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری سیرت کا انداز. فرماتے تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مالدار پر اس طرح رشک کیا جائے گا جس طرح آج عاشر یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے پر کیا جاتا ہے. مالدار پر واقعی رشک کیا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ مال رشوت دے کر کماتا ہے، سود کھا کر کماتا ہے، حرام کھا کے کماتا ہے، کس طرح کماتا ہے یہ نہیں. یقین مانیے ایسا عجیب دور ہے، مالدار کو دیکھ کر خواہ خواہ کا ایک روب چھا جاتا ہے. عجیب ہو گیا یار، مالدار ہے روب کھا جائے گا. یعنی آدمی ایک طرف غریب آدمی بیٹھا ہے، ایک طرف مالدار آدمی بیٹھا ہے، آپ کو بات کرنے میں آپ کو اندر اپنے فرق نظر آئے گا. مالدار سے بات کرنے میں عجیب ہوگا، غریب آدمی سے بات کرنے میں عجیب ہوگا. مالدار سے بات کریں گے 1000 احتیاطیں کریں گے، غریب سے بات کریں گے اس کے دل کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. بہت عجیب حال ہے. مالدار کسی کام کے لیے بلائے گا، منع کرتے ہوئے زبان پر 1000 قسم کے تالے لگ جائیں گے، اور غریب اگر کسی کام کے لیے بلائے گا تو 1000 قسم کے اس کو آزار پیش کر دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. مالدار کمٹمنٹ کر کے نہ کرے سیٹھ صاحب یار بھول گئے ہوں گے، غریب نہ کرے ابے دھوکے باز ہے. عجیب حال ہے ہمارا. مالداروں کی ناجائز اور فضول قسم کی خوشامد بعض لوگوں کا تو جیسے کہ زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے. پیسے چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا. اچھا ملتا بعضوں کو پھٹی کوری نہیں ہے، پھٹی کوری نہیں ہے، مگر اور بعض ایسے مالدار ہے جو ان چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں. ہر مالدار برا نہیں ہے، ہر مالدار خراب نہیں ہے، ہر مالدار ان چیزوں کو پسند کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں کہ زمین اللہ سے ڈرنے والے مالداروں سے بالکل خالی ہو گئی ہو، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، مگر یہاں بات ہمارے نیچر کی ہے. ہم اپنے نیچر کی بات کریں، ہمارا نیچر، ہمارا انداز، ہمارا کردار اس معاملے میں کیا بولتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
دنیا سے بے رغبتی والا جو ایک انداز ہے حدیث پاک میں جس طرح ایک بیان کیا گیا، اس کو رب تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مال کی ہوس سے بچائے، مال کے فتنے سے بچائے، ہمیں اللہ تعالیٰ صبر و قناعت کی دولت عطا فرمائے، جو اپنے پاس ہے دوسروں کے مال پر نظر رکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یقین مانیے یہ اتنی خرابیوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے آدمی کہ مطلب اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا بس مدینہ مدینہ کرتا رہے، غم آخرت میں خود کو گھلاتا رہے کہ میرا بنے گا کیا، میری آخرت کا کیا بنے گا۔ پھر مال و دولت کی ہوس سے بچنے کے لیے بھی ان بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ پھر ایک ارشاد سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل ہے کہ 2 درہم والے کا حساب 1 درہم والے کے حساب سے سخت ہوگا، یعنی جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ، یعنی 2 درہم والے کا حساب 1 درہم والے سے سخت ہوگا۔ اب یہ مدنی پھول جو میں نے ابھی آج بیان کیے، یہ میرے ہاتھ میں مخطوط المدینہ کی مطبوعہ اللہ والوں کی باتیں، بہت عظیم اور بہت ہی پیاری کتاب ہے، اللہ والوں کی باتیں۔ اسے مخطوط المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں۔ اس کتاب میں ہمارے عظیم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بڑی خوبصورت اور پیارے پیارے واقعات بیان کیے گئے۔ مخطوط المدینہ نے اس میں بعض جگہوں پر حاشیہ بھی لکھا ہے، جہاں جہاں انہوں نے ضرورت محسوس کی حدیث کی شروحات بھی لکھی ہیں، اور کہیں کہیں آسان کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ بہت پیاری کتاب ہے، مبلغین کے لیے تو اس میں اتنا خزانہ ہے کہ میں کیا بیان کروں، مگر اللہ کرے کہ ہم اسے اپنی ذات میں تبدیلی لانے کے لیے بھی پڑھیں۔ ایسے کئی کتابیں مطالعہ ہم لوگ کرتے ہیں بعض اوقات، جو مبلغین ہیں بالخصوص میں ان سے مدنی التجا کر رہا ہوں کہ ہم لوگ مطالعہ کرتے بیان کرنے کے لیے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم سواریوں کا انتظام کر کے لوگوں کو لا کر سواریاں دے دیتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ سواری پر سوار ہو کر کہاں کے کہاں نکل جاتے ہوں گے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اپنے لیے کیا سواری کی، ہم بھی تو راستہ پار کریں۔ تو جب پڑھیں اللہ کرے کہ اس پر ہم اپنی ذات پر بھی امپلیمنٹ کریں۔ ایسے بہت سارے مدنی پھول پڑھتے ہوئے آپ کو ملیں گے جو خود آپ کو رلا رہے ہوں گے، آپ کے اندر خوف خدا پیدا کروا رہے ہوں گے۔ آپ جب پڑھو گے تو آپ کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امام غزالی میرے اپنے کان کھینچ رہے ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں دوسروں کے کان کھینچنے کے لیے اور اپنی ذات کو نکال دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ بات ہے۔ تو جب بھی مطالعہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے، مخطوط المدینہ کی مطبوعہ جو پبلش کتابیں ہیں جو مخطوط المدینہ چھاپتا ہے، آپ کی یہ امید ہے مخطوط المدینہ ہوگا، یہ ضرور لیجئے، اور پھر اپنے اندر مدنی انقلاب لانے اور روحانیت پانے کے لیے مدنی التجا ہے کہ فیضان سنت کا درس دیجئے، خاص طور پر یعنی ہر اسلامی بھائی جو سن رہا ہے، اگر وہ نیت کر لے کہ میں 2 درس روزانہ دینے اور سننے کی نیت کرتا ہوں، روزانہ 2 درس یا تو دوں گا یا سنوں گا، ہے کوئی جس کی نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھائے کہ میں انشاءاللہ تعالی اگر یہ کیمرہ تھوڑا پیچھے چلا جائے گا یوں، تو جو نیت کرتا ہے واقعی نیت کرتا ہے، اور میں یقین دلاؤں آپ کو اللہ کی رحمت سے میرے پاپا کے قلم میں بڑی تاثیر ہے، اللہ نے بڑی تاثیر دی ہے، شخصیت میں بھی تاثیر ہے، کلام میں بھی تاثیر ہے اور قلم میں بھی تاثیر ہے۔ اللہ کی کروڑ رحمت امیر علیہ سنت کی ذات پر، اور ماشاءاللہ تقریباً ان کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی تحریروں کے زیادہ تر درس ہوتے ہیں مخطوط المدینہ سے۔ تو ہے کوئی جو یہ نیت کرے کہ روزانہ 2 درس یا تو دوں گا یا سنوں گا، ہے کوئی پکی نیت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا کوئی ایسا اسلام ہے جو اپنے گھر میں درس جاری کرے، اپنے گھر میں؟
یعنی کوئی ایسا اسلام بھائی نیت کرتا ہے جو اپنے گھر میں درس شروع کرا ہے، جیسے 2 درس میں 1 درس اس کے گھر کا ہو گیا، تو اب صحیح ہاتھ اٹھائے، پکا اونچا. گھر درس بہت ضروری ہے، کہ گھر کے ماحول میں تبدیلی گھر درس سے آئے گی. ٹھیک ہے، جو اگر آپ کے بچے درس دے سکتے ہیں، بچوں کی امی درس دے سکتی ہے، کبھی آپ درس دے لیں، یوں ترکیب ہو تو مدینہ مدینہ. اسی طرح ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ بیانات سننے سے بھی کردار میں تبدیلی آتی ہے. بعض اسلام ہوتے ہیں جو اجتماع میں آتے ہیں مگر بیان نہیں سنتے، یا آئیں گے بالکل ٹہلتے ملاقاتیں کریں گے، سب کریں گے، لیکن مجھے اپنی اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم بیان جب بیٹھ کے تسلی کے ساتھ سنیں گے نہیں. اب یہ کہ یہ مبلغ ہوگا تو سنیں گے، وہ ہوگا تو سنیں گے نہیں. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لے کر دعوت اسلامی کے مبلغین ماشاءاللہ دیکھ کر بیان کریں، اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ سنیں، دیکھ کر بیان کرنی ہے. تو ہے کوئی جو 4 ہفتہ وار اجتماع مسلسل، وہ بھی رات اعتکاف کے ساتھ، رات بھر اعتکاف، صبح اشراق چاشت. اجتماع جس مسجد میں ہوتا ہے، اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، ہے کوئی جو 4 جمعرات مسلسل ہفتہ وار اجتماع میں اول تاخیر مغرب اشراق چاشت شرکت کی نیت کرتا ہو، تو وہ پورا ہاتھ اٹھا کر، نیت ہو تو ہی ہاتھ اٹھائیے گا، ورنہ ہاتھ کس کی نیت بنتی ہے؟ نیٹ کے ذریعے آپ کی ویڈیو فریز ہو گئی ہے، جام ہو گئی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک اچھی خاصی تعداد نے نیت کی ہوگی، اور آپ اجتماع کے بعد اجتماعی طور پر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے دعوت دیں مدنی قافلوں کی، آئندہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی، تاکہ ہم تبدیلی لا سکیں اپنے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اسلامی بھائیوں کے اندر، تاکہ بے نمازی بنے، سنتوں سے دور سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، گانے باجوں، فلمیں، ڈراموں، جوا، شراب میں مبتلا عاشقان رسول کو، مسلمانوں کو ہم گناہ سے بچا کر نیکیوں کی طرف لانے والے بنے. ہم خود کہتے ہیں کہ برائیاں بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن ان بہت بڑھتی ہوئی برائیوں کو روکنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی، اور اس میں ہم سست ہو جاتے ہیں. آپس میں دوستی تعلقات محض کرنے کے بجائے نئے اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اجتماع میں لائیں، مدنی قافلوں میں سفر کروائیں، ہر ایک کے ہاتھ میں مدنی انعامات کا رسالہ دیں، اس کو پوچھیں کہ آپ نے فکر مدینہ کی، کھانا پور کیا، کیسا لگا. مطلب اب سوال کیا کرنے کیا نہیں کرنے، اس کی وضاحت کے لیے آپ نیکی کی دعوت کتاب پڑھ لیجئے، غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لیجئے، تاکہ ہمارا وہ سوال نہ ہو جس سے اگلا معاذاللہ جھوٹ بول دے. تو حکمت عملی کے ساتھ اپنے ساتھ نئے اسلامی بھائیوں کو ہر وقت آنا جانا نہیں، آنا ہی آنا رہے، آنا جانا نہیں رہے، آنا ہی آنا رہے. دعوت اسلامی میں آ گیا، اب کہیں نہیں، انشاءاللہ بھی جنت میں جانا ہے، اور وہ بھی وایا مدینہ انشاءاللہ. تو اس طرح اسلامی بھائی مل جل کر کوشش کریں. مدرسۃ المدینہ بالغان اگر آپ کے یہاں نہیں ہے یا ہیں تو اس کو مزید بڑھائیے، اگر کمزور ہوں تو اس کو مضبوط کیجئے. زیادہ اسلامی بھائی قرآن پاک درست پڑھنے والے ہمارے یہاں ہونے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.